اردو ہے جس کا نام، ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ قرۃ العین حیدر، آگ کا دریا اور محمود فاروقی۔ بحوالہ قرۃ العین حیدر کے دو کردار از محمود فاروقی۔ ایک تنقیدی مقالہ۔ یہ عشق نہیں آساں، اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ نویں قسط۔ آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ قرۃ العین حیدر کے دو کردار۔ ہندو مصوری، ہندو موسیقی، ہندو رقص کے جتنے اسلوب ہو سکتے ہیں ان کو ایک ایک کر کے دکھایا گیا ہے۔ بعض جگہ تو یہ تفصیل بڑی بوجھل سی ہو گئی ہے اور شبہ ہوتا ہے کہ ناول نگار محض اپنی معلومات جتلانے کے لیے اس تفصیل میں پڑ گئی ہیں۔ ہندو تہذیب کا یہ سارا تعارف اس لہجے میں ہے جس سے تعریض و تنخیص کا پہلو نہیں جھلکتا بلکہ تعریف و تحسین کا جذبہ غالب نظر آتا ہے۔ چنانچہ زمان و مکان کی مشرکانہ تعبیر نے ہندوؤں کے عقیدے و خیال اور علوم و فنون میں جو فکری الجھاوے، نظری گورکھ دندے اور علمی جھول پیدا کر دیے ہیں، ان کے عمرانی سیاسی اور سماجی تصورات میں جو خامیاں اور تضاد ہیں ان پر کہیں بھی گرفت نہیں کی گئی، اور وہ داغ دھبے جو ہندو سماج کے دامن کو آلودہ کیے ہوئے ہیں نظروں سے بالکل ہی اوجھل رہتے ہیں۔ وہ شرمناک رسوم اور بہیمانہ رواج جنہوں نے ہندوستان کی عوامی زندگی کو صدیوں سے اجیرن بنائے رکھا تھا، پردہ اغماض میں چھپے رہتے ہیں۔ اگر کہیں ان کا ذکر ہے بھی تو اس خوبی کے ساتھ کہ ان کی برائی ڈھکی چھپی رہے۔ شرک، مظاہر پرستی، نسلی تفوق، ذات پات کی تفریق، چھوت چھات، توریت، ستی، اجارہ داری، ایسے کتنے ہی توہمات اور نقائص ہیں جن کی وجہ سے ہندو سماج اندر ہی اندر کھوکھلا ہو کر رہ گیا تھا اور اس کے بوجھ تلے انسانیت بری طرح سسک رہی تھی۔ لیکن ناول نگار کے انسانیت نواز قلم نے اس طرف رخ ہی نہیں کیا اور ہندو تہذیب کی خوبیوں اور اچھائیوں کو اس فنکاری سے مرتب کر کے رکھ دیا کہ نظر ظاہری حسن میں الجھ کر رہ جاتی ہے اور باطنی قباستوں کا پردہ چاک ہونے نہیں پاتا، اور ہندو عہد ہندوستان کی تاریخ کا ایک دلکش اور مثالی عہد بن کر سامنے آتا ہے۔ ہندو تہذیب کی اس تصویر کشی کے مقابلے میں مسلمان عہد کی عکاسی میں قرۃ العین کا قلم گھسٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان پر بڑی بوریت سی چھائی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اول تو یہاں آمد کے بجائے آورت کا گمان ہوتا ہے، دوسرے فنی دیانت اور تاریخی صداقت بڑی حد تک مفقود ہے۔ بس یوں معلوم ہوتا ہے کہ کوشش کر کر کے ناول نگار مسلمان تہذیب کے کمزور پہلوؤں اور مسخ شدہ حصوں کو ہی سامنے لانا چاہتی ہیں۔ ہندوستان جیسے وسیع ملک میں جس کا ہر خطہ تقریباً ایک جداگانہ مملکت بنا ہوا تھا اور مختلف اللسان قومیں ایک دوسرے سے دور ذات پات کی تقسیم میں بٹی ہوئی تھی،
مسلمان توحید اور مساوات کا پیغام لیے ہوئے داخل ہوئے۔ ان کے سیاسی فریق تو یہاں راجے مہاراجے اور جنگجو قومیں تھیں، اور علمی و تہذیبی مقابل برہمنزم کی لچکدار سامراجیت تھی۔ عقیدہ و خیال، علوم و فنون کے سارے مذہب اور مسلک اس دیومالائی تہذیب میں اس طرح لپٹے پڑے تھے جیسے ایک کینچلی میں ہزار سپولے۔ غالباً ہندو تہذیب کی پوری تاریخ میں اسلام ہی ایک ایسا سخت جان نظریہ تھا جس کو برہمنیت کا اژدہا آخر تک نہ نگل سکا، اور وہ اپنے وحدانی تصورات کے ساتھ پوری طرح صحیح سلامت برقرار رہا۔ ہندوستان میں اسلام کا جو تاریخی عمل رہا ہے، اس میں ہم کسی جگہ بھی اس کی فطرت کو مسخ ہوتا ہوا نہیں دیکھتے۔ چند ظاہری اثرات اور سطحی تبدیلیوں کے باوجود اسلامی تہذیب کا مزاج اسی طرح صحت مند و معتدل رہا۔ اس میں اندرونی طور پر کوئی افراط و تفریط پیدا ہونے نہ پائی۔ اس کے ایقان اور علمی اعتماد کی یہی وہ قوت تھی جس نے 3 براعظموں کو اس طویل تاریخی سفر میں اپنی فطری صلاحیتوں کو باقی رکھا اور دوسری تہذیبوں پر برابر اثر انداز ہوتی رہی۔ اگر اس میں یہ قوت نہ ہوتی تو ہندوستان میں وہ بھی بدھ مت کی طرح برہمنزم کا ایک جز بن کر رہ جاتی۔ اس کی انفرادیت اور مسلمانوں کا واضح قومی تشخص باقی نہیں رہتا۔ نظریہ توحید نے ہندوستان کے علوم و فنون میں یہاں کے ذہنی اور سماجی عمل میں جو انقلاب برپا کیا، وہ تاریخ کا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ لیکن کس قدر حیرت ہے کہ ناول کے اس پورے عہد میں اس عظیم تر انقلاب پر کوئی روشنی نہیں پڑتی، بلکہ مسلمانوں کی تہذیب شروع سے آخر تک پسپا ہوتی ہوئی، مسخ ہوتی ہوئی اور اپنی بنیادوں سے اکھڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ صرف عجمی تصوف کے ابہام اور ودانت کی مجہول فلسفی کی پیوندکاری کو ایک سماجی روایت بنتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تاریخی حقائق کی روشنی میں بھکتی کا تصور کبھی بھی ہندوستان میں ایک مشترکہ عوامی رجحان نہیں بن سکا، بلکہ یہ تو صحیح معنوں میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف برہمنیت کی خطرناک سازش تھی، جس کا مسلمانوں کے ملی احساس نے بروقت قلع قمع کر دیا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں سے مسلسل پسپا ہوتے اور پوری طرح مغلوب ہو جانے کے بعد ہندوؤں کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ میدان جنگ میں مسلمانوں سے کسی صورت بازی نہیں لے جا سکتے۔ اب صرف یہی صورت ہے کہ ایک طرف تو سیاسی جوڑ توڑ اور سازشوں کے ذریعے مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے اور ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے، اور دوسری طرف اسلام کی تعلیمات کو جو بدتدریج عوام میں پھیلتی جا رہی ہے، ایک متوازی تحریک چلا کر بے اثر کر دیا جائے۔ پہلی غرض کے لیے انہوں نے ہندوستان کی مختلف مسلم بادشاہتوں کو آپس میں لڑانے کی سازشیں کی۔ تیمور کے حملے کے بعد پٹھانوں کے خلاف وہ مغلوں کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی اس توقع پر دعوت دیتے رہے کہ پٹھانوں کا صدیوں سے قائم شدہ اقتدار پارا پارا ہو جائے، تو وہ راجپوت طاقت کو نووارد مغلوں کے مقابلے پر لے آئیں۔ دوسری غرض کے لیے کاشی کے پنڈتوں نے کبیر داس کو آڑ بنا کر بھکتی مارگ کا پرچار شروع کر دیا، تاکہ اسلام کو، جسے برہمنزم مغلوب نہیں کر سکا تھا، ودانت اور ایرانی تصوف کی جوڑ بندی سے ہندوا لیا جائے۔ مگر ہندوؤں کی یہ دونوں سازشیں ناکام رہیں۔ سیاسی میدان میں ان کے اندازے کے مطابق پٹھان اقتدار تو روبہ زوال ہو گیا، لیکن ان کی توقع کے خلاف مغلوں کے قدم پٹھانوں سے کہیں زیادہ مضبوطی کے ساتھ جم گئے۔ علمی اور تہذیبی محاذ پر مسلمانوں کی دینی حیثیت اور غیرت نے تصور توحید کو کسی اور عقید و خیال سے خلط ملط ہونے سے برابر بچائے رکھا،
और उनकी हकीकत पसंदी ने ब्राह्मणी पंडितों की ऐसी तमाम साजिशों के तारपोत बिखेर कर रख दिए। अगर ये भक्ति हिंदुओं और मुसलमानों का मुश्तरका अवामी रुझान बन जाती तो मुसलमानों और हिंदुओं में बस इतना ही फर्क रह जाता जितना बुद्धों और हिंदुओं में रह गया था, और मुसलमानों के मोहम्मद भी अल्लाह माफ करे हिंदू देवमाला के एक अवतार बनकर राम की मूर्ति की तरह पूजने लगते। इससे हिंदुओं का तो कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि उनके मुशरिकाना ज़ौक़ की तस्कीन के लिए उनको एक और बुत हासिल हो जाता। अलबत्ता मुसलमानों की तहजीब, मुसलमानों का मिल्ली वजूद हमेशा हमेशा के लिए हिंदू समाज की भूल भल्लियों में कहीं दूर गुम होकर रह जाता, और हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों का तस्करा बस इतना ही रह जाता जितना यूनानी हमला आवरों का तस्करा रह गया है। ये है वो भक्ति मार्ग जिस पर कुर्रतुल ऐन हैदर मुसलमानों की तारीख को पांव पांव चलाने की कोशिश कर रही हैं। अगर वो ये सब कुछ जानते हुए कर रही हैं तो उनका ये इक़दाम मुसलमानों के लिए एक चैलेंज है, और अगर ये उनकी भूल है तो उनकी सादा लोही पर तरस आता है। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला।